السلام علیکم جی۔ آج جناب عمران خان صاحب کے بارے میں دو فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ انہوں نے خود کیا اور ایک فیصلہ ان کے بارے میں عدالت نے کیا۔ عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ محسن اختر خیانی صاحب کی سربراہی کے اندر تین رکنی بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہاں پہ جو ڈپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی قلم سے لکھی ہوئی جو پیش کی گئی سمری، اور اس سمری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور کی فرمایا تو چلتے میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ اور مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ ایکشن جو ہے وہ مجاز اتھارٹی لیتی ہے، آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ بھی اس کی دھمکی بھی مجاز اتھارٹی ہی دے سکتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجاز اتھارٹی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت، تو یہ دھمکی ہوگی، لیکن عدالتی اہلکاروں کو ایسی دھمکی جو ہے وہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی قانون کے اندر کوئی مجاز اتھارٹی نہیں دے سکتی۔ اب اس کے بعد پھر ان تین رکنی بینچ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے مختلف قسم کی آبزرویشنز دی ہیں، جو کہ اس وقت مختلف ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ گل مکتی مکاؤ گل کی مکی کہ عدالت نے یہ کہا کہ ایک تو یہ جو تین رکنی بینچ ہے یہ بھار نہیں اٹھا سکتا، تو لہذا بھار اٹھایا جائے۔ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کسی بھی ہائی کورٹ کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے، اور خاص طور پہ توہین عدالت کا تو بالکل بھی نہیں لے سکتے، تو پھر انہوں نے کیوں لیا ہے؟ یہ ایک ہے جو ہے وہ سلسلہ۔ لیکن دوسری طرف جو ہے یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک بات ہے، انہوں نے فیصلہ لیا، اور فیصلہ کیا لیا کہ جناب شو کاز کا نوٹس جاری کیا۔ اب اگر سمپل نوٹس ہوتا ہماری اطلاع کے مطابق تو اس کا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بتائیں آ کے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی، یہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، ذرا آ کے وضاحت تو کریں اپنے بیان کی۔ یہاں پہ شو کاز کا نوٹس جاری کرنا، اظہار وجوہ کا نوٹس اس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ اس کنکلوژن پہ، اس فیصلے پہ پہنچ چکی ہے کہ توہین عدالت تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب آپ آ کے بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کے الزام کے اندر کارروائی کی جائے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کے اوپر طلب فرمایا گیا ہے 31 اگست کو جناب عمران خان کو ذاتی سنوائی کے لیے، اور جبکہ 29 کو اطہر من اللہ صاحب دوبارہ چھٹیوں سے واپس آ کے عدالت کرنا شروع کر دیں گے۔ ویسے اب تک شنید یہی ہے کہ وہ واپس آ چکے ہیں، لیکن عدالت کرنی وہ 29 اگست سے شروع کریں گے، تو 31 تک کر کے، اور یہ ساتھ میں ریکویسٹ کر کے چیف جسٹس کو کہ جناب بڑا بینچ کر دیں، پار ساڑھے کو کلیاں نہیں چکیا جاتا، تو یوں یہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے دو تھیریز مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ دودھ سے نہلانا ہے اور پوتر ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے چاہ رہی ہے عدلیہ کہ بوجھ اٹھانے کے لیے زیادہ لوگ ہوں، لیکن اس کے لیے یہ سارا منظرنامہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح مہاتما کو ایک دفعہ پھر دودھ سے نہلایا ہوا ثابت کرنا ہے، اور ان کو اس حوالے سے تمام کلین چٹ دینی ہے، کیونکہ جج صاحبان جو ہیں ان کا ماضی اور ماضی کا کنڈکٹ اور ماضی کے فیصلے جو ہے وہ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک یہ تھیری مارکیٹ میں ان میں سے کسی بھی تھیری کا سبسکرائبر نہیں ہوں، میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ دوسری تھیری یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ جناب اس کنٹیمپٹ کے اندر عمران خان صاحب سے تمام وہ حرکتیں کروائی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو معاف کیا جائے گا، تاکہ میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسہ سے لے کے اور اس کے بعد جو باتیں کہی ہیں ججز کے خلاف یا جرنیلوں کے خلاف، ان کو بھی معاف کرنے کا بیلنس جواز تلاش کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت تک سب سے زیادہ گرفتاری کی جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ چاچو کر رہے ہیں، اور وہ نواز شریف کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ سمجھ لگ گئی؟ نواز شریف کا ہے کہ گرفتار نہیں کرنا اس کو،
جن کا وہ ملزم ہے وہ گرفتار کریں، ہمیں گرفتار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک غلطی مان لو میری، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ چاچو نے کہہ دیا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں تو گرفتاری نہیں ہونے دوں گا۔ جن کو شوق ہے وہی گرفتار کریں اور اس کی ذمہ داری لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو عمران خان صاحب نے اپنے بارے میں فرمائی اور اپنے بارے میں طے کیا، عمران خان صاحب کو اس امر کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کسی بیلنسنگ ایکٹ کی طرف جو ہے وہ اسٹیٹ کرافٹ جا رہا ہے، تو وہ اس بیلنسنگ ایکٹ کو بلیک میل کریں گے اور اپنے لیے اس میں سے آسانیاں نکالیں گے۔ اور بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے کہ ان کو 3 دن کی جو حفاظتی ضمانت ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی، اس حفاظتی ضمانت میں انہوں نے 25 کو پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ 25 کو میرا خیال انہوں نے پیش ہونا تھا، ابھی کل ہی میرا خیال ضمانت ملی ہے، ہاں کل ہی ضمانت ملی ہے۔ وہ ضمانت کے حوالے سے سعید چودھری صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے یہ کام اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو چکا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جناب عمران خان صاحب کو بغیر پیش ہوئے حفاظتی ضمانت مل گئی ہو، پہلے بھی اس کے کئی واقعات ہیں، پھر انہوں نے بیان بھی کیے، آپ ان کا ولاگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بغیر پیش ہوئے عدالت کے اندر حفاظتی ضمانت کا مل جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ کوئی مواد تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری تھیوری ہے۔ میں اگر آپ کہیں تو میں دونوں تھیوریز کا حامی ہوں اور دونوں کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ازمپشنز پائی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے عدالت عدلیہ کو اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو وہ اپنا ایکٹ کر لینے دیا جائے، اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے۔ یہ بدگمانی کے ضمن میں آتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو مہاتما کو جناب 2 سوار کے دوبارہ ری لانچنگ کے لیے تیار کرنا ہے، تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ جھاڑے جا رہے ہیں اور اس کو کوئی بھی وہ نہیں دی جا رہی، مطلب مصیبت نہیں دی جا رہی۔ تو قصہ مختصر، آج جو ہے وہ عدالت نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، بڑا بینچ بنانے کی فرمائش کر دی ہے اور 15-20 آبزرویشنز بھی ماری ہیں جس سے لوگ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کا ایسی تیسی ہونے لگی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ 2 اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح وہ پیری پڑ جایا کرتے ہیں یو ٹرن لے کے، اور وہ کہیں کہ جناب مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اور عدالت کہیں کہ آئندہ احتیاط کیجیے گا، جس طرح کے پہلے 2013 کے اندر افتخار چودھری کی عدالت کر چکی ہے، اور پھر ان کو وہاں سے رخصت کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اب اس میں جو سیاسی لوگ ہیں، روایتی سیاسی لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جلسوں کے بیانات کے اوپر توہین عدالت کا دروازہ کھل گیا تو کل کو ان کی باری بھی آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، کیونکہ یہ ٹریپ کیا جا رہا ہے اور عدلیہ اس سے زیادہ پاورز گین کر لے گی۔ پہلے بھی انہوں نے یہ بہت ساری پاورز خام خواہ گین کر رکھی ہیں، ایکوائر کر رکھی ہیں، جو ایس او پیز کے اندر، جو لیگل پروسیجرز کے اندر ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن وہ سی آر پی سی اور سی پی سی ری رائٹ کرتے جا رہے ہیں، وہ آئین تک ری رائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہی فیصلوں سے متصادم فیصلے دے رہے ہیں، فیصلے لکھ نہیں پا رہے کیونکہ جسٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اگر اس کے اوپر زور دے دیا گیا تو یہ عدلیہ کے گریڈ 21 کے افسروں کو زیادہ اختیارات دینے کا باعث اور موجب بنے گا، تو اس لیے وہ اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال۔ اب دیکھیں اس کے حوالے سے حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور عمران خان اس پورے سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہوئے ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، ہر ادارے کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جس کی سیاستدانوں کو تو تکلیف ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کو تخلیق کرنے والوں کو، اس مانسٹر کو تخلیق کرنے والوں کو ڈاڈھی تکلیف ہے، بلکہ بہت ہی تکلیف ہے، اور بہت ہی تکلیف ہے کیونکہ ان کی اپنی کرتوتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے یقیناً یہ جو ہے بات یہ آگے جائے گی، اور اب یا تو ان کو خود کود کے سامنے آنا پڑے گا، اور اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کی طرف کے ذریعے آپریٹ کریں تو یہ بات طے ہے کہ وفاقی حکومت تو یہ رسک فی الحال دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو دیکھیے آئندہ مستقبل کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ جمیل فاروقی کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔